مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماتے ہیں کہ محبت رسول اور محبت اہل بیت دین کے فرائض میں سے ہے۔ امام محمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا پیار اور اہل بیت کا پیار اور ان کی فضیلت کا بیان کرنا، ان کی عظمتوں کا بیان کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ مسلمان کی یہ منشا اور چاہت ہے کہ وہ صراط مستقیم کو حاصل کرے۔ تو جو بندہ ان کی فضیلت کو بیان نہیں کرے گا، امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ دین سے ہٹ جائے گا، اسے صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ پوچھا امام محمد بن حنبل، صراط مستقیم تو ہر بندہ چاہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم نماز پڑھ کے کہتا ہے، اور فرمایا امام محمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی محبت سے بندے کو اللہ کا رستہ بھی مل جاتا ہے اور اللہ کے رسول کا رستہ بھی مل جاتا ہے۔ صراط مستقیم تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اگر مصطفیٰ کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو کبھی بھی صراط مستقیم نصیب ہو سکتا نہیں۔ ان کی فضیلت کا بیان کرنا ہر بندے پر لازم ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے میں صراط مستقیم پر رہوں، وہ کہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، گردہ و تمرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، فرماتے تھے کہ ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ اپنے ماننے والوں کو فرماتے تھے اپنا رویہ اچھا رکھو، اپنے اخلاق درست کرو، اچھے رکھو اپنے اخلاق، کیونکہ ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، محبوب سے ہماری نسبت ہے، ہمارے کردار سے لوگ ہمیں پہچانیں گے، اور جب لوگ پہچاننا شروع کریں تو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو نبی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اپنے اخلاق اچھے رکھا کرو۔ یہ حضور کے گھرانے کی شانیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، امام جلال الدین سیوطی جن کو 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت تمہیں دنیا پر ہی نہیں بلکہ 7 جگہ پر اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ آج محبت اہل بیت میں رونے والوں، آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی شانیں بیان کر کے خوش ہونے والوں، ان کے پتروں کو بیٹوں کو سلام کرنے والوں، یہ دنیا کے فیصلے نہیں ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی مصطفیٰ کا فرمان نقل کر کے فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی شانوں کو بیان کرنے والوں، اہل بیت وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے مودت رکھو، جن کی عقیدت رکھو، جن سے پیار کرو، تو 7 جگہ پر وہ تمہارے کام آئے گی۔ پوچھا امام جلال الدین سیوطی کیا مصطفیٰ نے فرمایا؟ کس فرمان کو نقل کر رہے ہیں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سب سے پہلے عند الوفات، مرتے وقت اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ بڑا مشکل ویلہ ہوتا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، امام جلال الدین سیوطی مصطفیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عند الوفات، مرتے وقت اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ عند القبر، فرمایا جب مر کے قبر میں پہنچو گے، قبر روشن ہو جائے گی، اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ فرمایا عند الحشر، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں، تب اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ فرمایا عند الکتاب، جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں نہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا عند الحساب، اور جب نامہ اعمال ملنے کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا تب بھی اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ فرمایا عند الصراط، پل صراط پر بھی آل کی محبت تمہارے کام آئے گی جو دنیا میں پیار کرتے رہے۔ فرمایا عند المیزان، جب اعمال تولے جائیں گے تب بھی اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ عند الوفات،
عند القبر عند الحشر وعند الکتاب وعند الحساب وعند المیزان وعند الصراط. جب دنیا میں رہ کر آل کی شان بیان کرے گا، ان کی عظمتوں کا پرچار کرے گا، قبر کی مٹی بھی سلام کرے گی، حشر میں تمہارا مقام ہوگا، حساب و کتاب آسان ہوگا. کیوں؟ عام گھرانے کی شان نہیں، تو مصطفیٰ کے گھرانے کی شانوں کو بیان کر رہا تھا. عزیزان گرامی قدر، اب یہ اہل البیت، قرابت والے، گھر والے کون ہیں؟ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت ابن عباس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو دریافت کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آپ ارشاد فرمائیں، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت مودتہم. آقا یہ کون ہیں قرابت والے کہ جن کی محبت کو ہم پر واجب کیا گیا؟ آقا یہ قرابت والے کون ہیں، کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت کا قرآن میں ذکر کیا گیا اور ہم پر ان کی مودت کو واجب کیا گیا؟ قال علی و فاطمہ، فرمایا پہلا علی ہے، پھر اس کی زوجہ فاطمہ ہے، یہ قرابت والے ہیں. تیسرا فرمایا ووالداہا، ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ان کے شہزادے ہیں، ان کی محبت تم پر واجب کی گئی ہے، ان کا پیار تم پر واجب کیا گیا ہے. عزیزان اکرامی قدر، جب حدیث ثقلین ہم سنتے ہیں، انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی. فرمایا لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت یہ لازم اور ملزوم ہے. قرآن پڑھ کر اہل بیت سے پیار کر، اہل بیت سے پیار رکھ کے قرآن پڑھ، یہ جہان بھی بہتر ہو جائے گا، اگلا جہان بھی رب بہتر فرما دے گا.